السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ تو بات یہ ہے کہ عرب کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور عربوں میں نفاق نہیں تھا، اقرار یا انکار، درمیان کی تیسری چیز کو وہ نہیں جانتے تھے۔ جب کسی کو قول دیتے تو ہر حال میں پورا کرتے، خواہ اس کی خاطر جان اور مال کی کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ عربوں کے کردار کی یہ جھلک یثرب کے قبائل کی ان تقریروں میں ملتی ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر ان کے نمائندوں نے کی تھی۔ البدایہ والنہایہ میں والیوم 3 پیج 162 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس موقع پر سیدنا عباس نے کہا، اے گروہ خزرج، کیا تم جانتے ہو تم کس چیز پر ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سیدنا عباس نے کہا، تم سرخ و سفید سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارا مال ضائع ہو اور تمہارے اشراف قتل کیے جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کے حوالے کر دو گے تو ابھی کر لو، کیونکہ بعد میں تم نے ایسا کیا تو اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ تم نے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کو تم پورا کرو گے، خواہ تمہارے مال ضائع ہوں اور تمہارے اشراف قتل کیے جائیں تو ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کو لیتے ہیں، خواہ ہمارے مال تباہ ہوں یا ہمارے اشراف قتل کیے جائیں۔ اللہ کے رسول، اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے اگر ہم اس قول کو پورا کر دیں؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ انہوں نے کہا، پھر اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے بیعت کر لی۔ واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ تقریر نہیں تھی، انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ حتیٰ کہ جب اسلام غالب ہو گیا تب بھی وہ کسی معاوضے کے طلبگار نہیں ہوئے، بلکہ خلافت کو بھی مہاجرین کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے۔ اسی حال میں ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے دعوت دی وہ انسانی مواد کتنا بہترین تھا۔ ان کے اندر سچائی، عہد کی پاسداری، امانت، دیانت، عدل، مہمان نوازی، پناہ دینے کے بعد جان تک لوٹا دینے کی کتنی اعلیٰ صفات موجود تھی۔ عرب سخی تھے، بخیل نہیں تھے، عمومی طور پر ان کی یہ خصوصیات تھیں۔ اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر مال بھی لگایا، جب قبول کیا تو جان بھی لوٹائی، اور صلہ رسول اللہ سے طلب نہیں کیا۔ پھر آپ کی دعوت کے حوالے سے یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کی دعوت کی نوعیت کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ ہمہ گیر تھی۔ ابن اسحاق نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک بار قریش کے سردار ابو طالب کے یہاں جمع ہوئے، ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب جیسے لیڈر شامل تھے۔ ابو طالب کی معرفت سے ان لوگوں نے پوچھا،
آخر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صرف ایک بات کا مطالبہ ہے، اگر تم اسے مان لو تو تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم تمہارا مطیع فرمان ہوگا۔ البدایہ والنہایہ کی والیوم 2 پیج 123 پر یہ روایت موجود ہے۔ آپ کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ توحید بظاہر عقیدہ ہے، لیکن توحید میں انسانی فتوحات کا راز چھپا ہوا ہے۔ توحید فطرت کی آواز ہے۔ کلمہ توحید انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں شامل ہو جاتا ہے اور مخالفوں کے اندر حمایت پیدا کر لیتا ہے۔ خالد بن ولید فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام لائے، مگر اسلام کی سچائی بہت پہلے سے ان کے دل کا پیچھا کیے ہوئے تھی۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، میرے دل میں بہت پہلے یہ بات داخل ہو چکی تھی کہ حق قریش کی طرف نہیں بلکہ محمد کی طرف ہے اور مجھے آپ کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ یہ روایت البدایہ والنہایہ کی ہے والیوم 4 پر، اور اسی سلسلے میں انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے خلاف تمام جنگوں میں شریک رہا، مگر کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں میں شریک ہوا ہوں اور یہ خیال لے کر واپس نہ آیا ہوں کہ میں صحیح جگہ نہیں کھڑا ہوں۔ یہ ہے دعوت کی سرایت، دعوت کا سرایت ہونا۔ آپ نے اتنی سچی دعوت دی تھی جو لوگوں کے قلب کا حصار کر چکی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ دعوت دینے کے بعد سب لوگ اسے فوری طور پر قبول نہیں کرتے۔ عقل مند لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر پورے دل سے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ ان کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، حتیٰ کہ وہ خواب بھی دیکھنے لگے تھے۔ مثال کے طور پر خالد بن سعید بن عاص نے اسلام سے پہلے خواب دیکھا کہ وہ آگ کے بہت بڑے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی انہیں دھکا دے کر اس میں گرانا چاہتا ہے۔ اتنے میں محمد آئے اور انہوں نے آپ کو آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ تو یہ توحید ہے جس میں سماجی تقسیم اور طبقاتی امتیاز کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ جب توحید کی دعوت اٹھتی ہے تو وہ عامت الناس کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ توحید کے ذریعے ہی مساوات اور انسانی عظمت کا حقیقی مقام پا سکتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ فارس کے سپہ سالار رستم کے دربار میں گئے تو درباریوں پر ان کی تقریر کا رد عمل ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ تھا، نیچے کے لوگوں نے کہا اللہ کی قسم اس عربی نے سچ بات کہی۔ سرداروں نے کہا اللہ کی قسم اس نے ایسی بات پھینکی ہے کہ ہمارے سب غلام اس کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ ہمارے پہلوں کو غارت کرے، وہ کس قدر احمق تھے کہ انہوں نے اس قوم کے معاملے کو ہلکا سمجھا۔ تاریخ طبری میں والیوم 3 پیج 36 پر یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو عمل جاری رکھا، اس کا بظاہر کوئی تعلق معاشیت سے نہیں تھا، مگر دراصل دعوتی عمل زبردست اقتصادی عمل ہے، کیونکہ دعوت کے نتیجے میں جب کوئی اسلام اختیار کرتا ہے تو اس کے تمام ذرائع بھی خود بخود اسلام کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ مکہ میں حضرت خدیجہ کی دولت اسلام کے کام آتی رہی، اس کے بعد حضرت ابوبکر ایمان لائے، انہوں نے تجارت سے 40,000 درہم کمائے تھے، ان کا سرمایہ اقتصادی سہارا بنا۔ ہجرت کے موقع پر 6,000 درہم لے کر گھر سے روانہ ہوئے تھے، جس سے سفر کے اخراجات پورے کیے۔ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان نے 10,000 دینار دیے، جس سے لشکر کی ضروریات کا
तिहाई हिस्सा अदा किया गया। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सिर्फ एक मौके पर 500 घोड़े जिहाद के लिए दिए। जो लोग इस्लाम कबूल करते थे उनकी जान के साथ उनका माल भी इस्लाम के खजाने का एक जुज बन जाता था, क्योंकि हर इस्लाम लाने वाला इस बात पर यकीन रखता है कि मैंने अपनी जान और अपने माल को अल्लाह ताला के हाथ पे फरोख्त कर दिया है। जैसा कि सूरत तौबा की आयत नंबर 111 में है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं। फिर अब एक और एतबार से देखिए, नबुव्वत का 13वां साल है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ मदीना पहुंचे तो यहां तकरीबन 500 लोग आपके इस्तकबाल के लिए जमा हुए। उन्होंने कहा, आइए, आप यहां महफूज हैं और हमारे सरदार हैं। अल बिदाया वन निहाया के वॉल्यूम 3 पर यह रिवायत मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है, मदीना की ये सरदारी आपको कैसे हासिल हुई? दावत इस्लाम के जरिए। मदीना का सबसे पहला शख्स जिसको आपने दावत दी गालिबन सुवैद बिन सामित खजरजी है। उससे आपने इस्लाम का जिक्र किया तो उसने कहा, शायद आपके पास भी वही है जो मेरे पास है। आपने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? वो बोला, हिकमत लुकमान। आपने पूछा, वो क्या है, बयान करो। उसने कुछ अशार सुनाए। आपने फरमाया, मेरे पास कुरान है जो उससे भी अफजल है। उसके बाद आपने उसको कुरान सुनाया। वो फौरन मुसलमान हो गया। यसरब वापस हुआ। जब उसने अपने कबीले के सामने इस्लाम का पैगाम रखा तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। ये रिवायत तारीख तबरी की है 232 पर। इसके बाद यसरब के एक सरदार अबुल हुसैन अनस बिन राफे मक्का आए। उनके साथ बनी अब्दुल अशहल के जवानों की एक जमात भी थी। ये मक्का आए तो इसलिए थे कि कबीले खजरज की हिमायत के लिए कुरैश से मुआहदा करें। आपको उनकी आमद की इत्तला मिली तो आप उनके पास गए और कहा, तुम लोग जिस काम के लिए आए हो, क्या उससे ज्यादा भली बात मैं तुम्हें न बताऊं? उसके बाद आपने तौहीद की दावत उनके सामने पेश की। उनके एक नौजवान अयास बिन मुआज बोले, ए कौम, अल्लाह की कसम, ये बात उससे बेहतर है जिसके लिए तुम आए हो, मगर वफद की समझ में ये बात नहीं आई। उन्होंने कहा, छोड़ो, हम दूसरे काम के लिए आए हैं। वो ये सब वापस गए और उसके बाद जल्द ही औस और खजरज के दरमियान वो जंग छिड़ गई जो बुआस के नाम से मशहूर है। खुबैब बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि यसरब के 2 लोग सद बिन जुरारा और जकवान बिन कैस मक्का आए और उतबा बिन रबिया के यहाँ ठहरे। रसूलुल्लाह का तज़किरा सुना, आपसे मिलने आए। आपने दोनों को इस्लाम की दावत दी, कुरान पढ़कर सुनाया। दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर वो अपने मेजबान उतबा बिन रबिया के पास नहीं गए, सीधे यसरब चले गए। ये पहले लोगों में से हैं जिन्होंने यसरब वालों तक पहले पहल इस्लाम पहुंचाया। यह नबुव्वत के 10वें साल का वाक़या है और 11वें साल हज के मौके पर यसरब से कबीला खजरज के 6 आदमी आए। उन्होंने आपके हाथ पर बैत की, वापस जाकर अपनी बस्ती में इस्लाम की तबलीग शुरू की। अगले साल 12 नबवी में 12 आदमियों ने आकर बैत की, जो इस्लाम की तारीख में उकबा वाली यानी 621 के नाम से मशहूर है। नबुव्वत के 13वें साल इस तादाद में मजीद इजाफा हुआ और यसरब के लोग 75 लोग मक्का हाजिर हुए और बैत उकबा सानिया का वाक़या वजूद में आया। मक्का और मदीना में फ़र्क यह है, ख़ास बात यह है, पहले मरहले में ख़ास लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मक्का में कबूल करने वाले आपके करीबी लोग थे और मदीना में मुमताज़ लोगों ने इस्लाम कबूल किया।
قبائلی دور تھا. قبائل میں رواج یہ تھا کہ سردار قبیلہ کا جو مذہب ہوتا تھا پورے قبیلے کا مذہب ہوتا تھا. اس لیے یثرب میں تیزی سے اسلام پھیلا، حتیٰ کہ کوئی گھر نہیں بچا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو. اس طرح جب یثرب کی آبادی میں مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو فطری طور پر وہی لوگ اس آبادی میں سب سے زیادہ بااثر ہو گئے. اس طرح مسلمان مدینہ کے سب سے زیادہ بااثر گروہ بن گئے اور ان کا معاملہ درست ہو گیا. طبرانی کی یہ روایت سیدنا عروہ سے ہے. اب تک کی جو بات چیت ہے اس کے توسط سے جو بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے دعوت دی، آپ کی دعوت مدینہ تک پہنچی تھی. آپ نے کوئی ایک شخص بھی نہیں چھوڑا، قبیلہ بھی نہیں چھوڑا. لوگ کسی مقصد کے لیے بھی آئے، آپ نے انہیں دعوت ضرور دی. مکہ کے اندر یہ دعوت انفرادی طور پر بھی جاری رہتی تھی، گھر گھر جا کر بھی، اور خاص مواقع پر بھی. جیسے حج کے لیے آنے والے قافلے تو باہر سے آتے تھے، لیکن حج کے دوران بھی آپ کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ باہر والوں کے ساتھ ساتھ اندر والوں کے لیے بھی جاری رہتا تھا. رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، طریقہ کار یہ ہے، آپ کے رابطے میں جو شخص آیا ہے آپ کی جانب سے کوئی کلمہ، قرآن کی کوئی بات لیے بغیر نہ جائے. اٹھتے بیٹھتے لوگوں کے درمیان، مجالس میں، تقاریب میں، شہر کے اندر آنے والے وفود میں، شہر کے اندر ہونے والی تقریبات میں، مؤثر حلقے میں، مؤثر طبقات میں، کہیں کوئی جگہ ایسی نہ بچے جہاں تک دعوت نہ پہنچے. اور پھر دعوت اسلامی کے حوالے سے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ دعوت نان بلیورز کے لیے تو ہے، لیکن اب بلیورز کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ وہ توحید کی حقیقت کو نہیں پہچانتے. انہیں توحید سکھانی اب زیادہ ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ بچے جوان ایسے ہو گئے جو دلیل چاہتے ہیں. دلیل ان کے ماں باپ کے پاس نہیں ہے، دلیل سوسائٹی کے بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے، دلیل اللہ کی کتاب میں ہے، دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. دلائل سیکھیے رسول اللہ نے کیسے دعوت دی. حقیقت یہ ہے کہ اس پر آپ کو انڈیویجولی اسائنمنٹس کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ یہ اسائنمنٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اور اجتماعی دعوت بہت مختصر، بہت سادہ، قرآن کے الفاظ میں یا اپنے الفاظ میں. اس دعوت کو سیکھنا آپ اپنی زندگی کا مشن بنا لیجئے اور اس کا آغاز ابھی سے کر لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، رحم فرمائے، سیکھنے کی توفیق دے، اور آپ کے توسط سے اس دعوت کو آپ کے گھرانے، آپ کے علاقے، آپ کے شہر، آپ کے ملک اور پوری دنیا تک پہنچائے. اسی طرح سے دعوت دین کے حوالے سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مصالح کیا تھے. ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زمانے کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں اور اپنی فطرت کی آواز پر کان لگائے رکھتے ہیں. عربوں میں بھی فطری سادگی اور ملت ابراہیمی کے بقایا جات تھے، جس کے نتیجے میں
ایسے لوگ تھے جو سچائی کی تلاش میں تھے، بت پرستی کو ناپسند کرتے تھے۔ عرف عام میں انہیں حنیف کہا جاتا تھا۔ مثلاً قیس بن سعدہ، ورقہ بن نوفل وغیرہ۔ حنیف جندب بن عمر الدوسی تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے ان للخلق خالقا، یقیناً خلق کا کوئی خالق ہے، لیکنی ما ادری من ہوا، مگر میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ ابن عبد البر کی روایت ہے الاستیاب میں والیوم 2 پر۔ جب جندب بن عمر دوسی کو آپ کی بعثت کی خبر ملی، 75 لوگوں کو ساتھ لے کر آئے، سب نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا ابو ذر بھی متلاشیوں میں سے تھے۔ انہیں آپ کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا۔ وہ آپ کی خبر لے کر آئے۔ انہوں نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا اس میں یہ فقرہ بھی تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جسے لوگ بددین کہتے تھے، وہ تم سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ یہ مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن سامت کے ترک سے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ جب بھی کسی معاشرے میں دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو اس دعوت کا بیج ایسے مقام پر پڑتا ہے جس کو دائی خود بھی نہیں جانتا، دائی کو نہیں پتا ہوتا۔ عرب میں جو لوگ دیر سے اسلام لائے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اچانک ان پر اسلام منکشف ہو گیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاقی زندگی، شب و روز آپ کا دعوت میں مشغول رہنا، مخالفتوں کی وجہ سے آپ کا اور آپ کے پیغام کا مستقل چرچا، جس کی وجہ سے ہر ایک کے لیے آپ کا وجود ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ ان چیزوں نے بے شمار عربوں کے ذہن میں اسلام کے بیج ڈال دیے تھے۔ قبائلی عصبیت کی وجہ سے اور اسلاف پرستی کی وجہ سے وہ ضد میں مبتلا تھے، لیکن اسلام کی خاموش پرورش کو وہ روک نہیں سکے۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی عام طور پر یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ اچانک اسلام لائے تھے ایک واقعے کی توسط سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آخری محرک بلا شبہ یہی واقعہ تھا، مگر اسلام کا بیج آپ کے دل میں اس سے بہت پہلے داخل ہو چکا تھا۔ البدایہ والنہایہ کے والیوم 3 پیج 79 پر ایک روایت ہے، ام عبداللہ بنت ابی حسمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ہم لوگ حبشہ کی طرف کوچ کر رہے تھے اور میرے شوہر عامر اپنی ضروریات کے لیے گئے ہوئے تھے، اتنے میں عمر آ گئے، میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ہم لوگوں کو ان سے بڑی تکلیفیں پہنچی تھیں۔ انہوں نے کہا ام عبداللہ کوچ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم ہم لوگ اللہ کی زمین میں سے کسی اور زمین میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ تم لوگ ہمیں ستاتے ہو، ہمارے اوپر زیادتیاں کرتے ہو، یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کوئی نکاسی کی جگہ پیدا کر دے۔ ام عبداللہ کہتی ہیں عمر نے کہا اللہ تمہارا ساتھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں رقت پیدا ہو گئی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، ان کو ہمارے جانے کا بہت دکھ تھا۔ عکاس کے میلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو کندا کے خیموں میں گئے اور ان کے سامنے اپنی بات پیش کی تو ایک جوان بول اٹھا، اے قوم، اس آدمی کا ساتھ دینے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ لوگ اس کی طرف سبقت کریں۔ اللہ کی قسم اہل کتاب کہہ رہے ہیں کہ حرم سے ایک نبی ظاہر ہوگا جس کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ مدینہ کے عرب قبیلے اوس اور خزرج کے ایمان لانے میں پیش قدمی کرنے کی وجہ ان کا یہی پس منظر تھا۔ ہاں، مکہ کے لوگوں اور بیشتر عرب قبائل کے لیے صداقت کا معیار کعبہ کا اقتدار تھا، چونکہ قدیم عرب میں کعبے کی حیثیت وہی تھی جو بادشاہی نظام میں تاج کی ہوتی ہے، اور تاج صرف سیاسی اقتدار کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، تو کعبہ کے اقتدار کے ساتھ تقدس کی روایات بھی ان کے ساتھ شامل تھیں۔
عام عرب اپنے سادہ ذہن کے تحت سمجھتے تھے جو کعبہ پر قابض ہو جائے وہی اقتدار کا حامل ہے۔ بنو عامر کے ذوالجوشن الزبائی بتاتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اے ذوالجوشن تم اسلام کیوں نہیں لاتے کہ تمہارا شمار اولین لوگوں میں ہو جائے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی قوم آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا بدر میں ان کی شکست کے بارے میں تم نے کیا سنا؟ میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا ہم کو تو تمہیں ہدایت کی بات بتانی ہے۔ میں نے کہا ہاں بے شک، آپ کعبہ کو فتح کر کے اس پر قابض ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہو گے تو دیکھ لو گے۔ اس کے بعد ایک روز میں اپنے وطن غور میں تھا کہ ایک سوار آیا۔ میں نے پوچھا لوگوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم محمد نے کعبہ کو فتح کر لیا، اس پر قابض ہو گئے۔ میں نے کہا میری ماں مجھے گم کرے، اگر میں نے اسی دن اسلام قبول کر لیا ہوتا اور پھر محمد سے ہیرا مانگتا تو وہ ضرور دے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو لوگ جوق در جوق اسلام میں شامل ہو گئے۔ تو یہ عربوں کی سادگی تھی اور عربوں کا فطرت کے قریب ہونا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اگر انہوں نے دشمنی کی تو بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے خیالات تو ہوتے ہیں جو لوگوں کے دل میں جڑ پکڑ جاتے ہیں۔ جب تک یہ ذہن سازی نہ ٹوٹے، یہ خیالات نہ ٹوٹیں، تو کوئی آواز اپنی سچائی کی بنیاد پر قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ ابتدائی دور میں اہل عرب کی طرف سے اختلاف ہوا، وہ محض ہٹ درمی یا مصلحت پرستی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کعبہ کے متولیوں کے سوا بھی کسی کا دین صحیح اور برحق ہو سکتا ہے۔ جو عرب قبائل یہود کے پڑوس میں بسے ہوئے تھے وہ نسبتاً اسی قسم کی اعتقادی پیچیدگی سے محفوظ تھے، کیونکہ یہود سے سنتے رہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عرب میں ایک نبی آئے گا۔ یہ روایت طبرانی کی ہے۔ انصار کے لوگوں نے جب آپ کا کلام سنا تو وہ چپ ہو گئے تھے۔ ان کا دل آپ کی دعوت پر مطمئن ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے اہل کتاب سے آپ کے جو اوصاف سنے تھے، جس چیز کی طرف انہیں بلایا تھا، انہوں نے پہچان لیا، آپ کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لے آئے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اس کا کیا رد عمل سامنے آیا۔ یہ سب چیزیں ہمیں اس لیے دیکھنی ہے آپ کی ذات کے حوالے سے، تاکہ ہم اسے دعوت کے معاملے کو اور سنت پہ عمل کرنے کو محض انفرادی معاملہ نہ سمجھیں، بلکہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھیں، اور اس کی وجہ سے ہم وہی طریقہ کار اختیار کریں جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جس کی وجہ سے عرب کے لوگ اسلام لائے۔ آج بھی تو تبدیلی کی ضرورت ہے، آج بھی تو دنیا حقیقی دین چاہتی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں سچائی کا پتہ چلے، لیکن دعوتی رد عمل اس سلسلے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔